ارشاد اور بحال کے مطابق امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہو کر مکے کی عام راہ پر روانہ ہوئے۔ آپ کے بعض ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ ابن زبیر کی طرح ہمیں بھی خفیہ راستے سے چلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ولید ہماری تلاش میں ہی فوج بھیج دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز نہ کسی خفیہ جگہ قیام کروں گا اور نہ ہی کسی خفیہ راستے سے چلوں گا۔ میرا نصب العین صرف اپنے قاتلوں کو بے نقاب کرنا نہیں، میرا مقصد تمام اہل بیت کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ اثنائے راہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس ملائکہ کی فوج آئی اور انہوں نے عرض کیا، فرزند رسول، اس وقت آپ نانا، بابا اور بھائی کے بعد کرۂ ارض پر حجت خدا ہیں۔ اللہ نے جس طرح کئی مقامات پر آپ کے نانا کی ہمارے ذریعے امداد فرمائی تھی، اسی طرح اللہ نے ہمیں آپ کی نصرت کی اجازت دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہاں نہیں، کربلا میں یوم عاشور آ جانا، اگر میں نے ضرورت محسوس کی تو تم سے مدد لے لوں گا۔ ملائکہ نے عرض کیا، حضور، ہمیں آپ کی اطاعت کا حکم ہے، جیسے ارشاد ہو ہم حاضر ہیں، اگر راستے میں کوئی خطرہ ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مجھے معلوم ہے یہ لوگ اور کسی بھی جگہ مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح ایک روز جنات کا لشکر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی، حضور، آپ واپس مدینے تشریف لے جائیے، آرام سے گھر بیٹھیں، ہم آپ کے دشمنوں کو ان کے گھروں میں ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچا دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی رہو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ پھر ارشاد رب العزت ہے، لَبْرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، جن کی شہادت جہاں ہے وہ اپنے مقتل کی طرف خود چل کر آتے ہیں۔ اگر آپ میرے دشمنوں کو ان کے گھروں میں مار دیں تو بعد میں آنے والی نسلوں کو کیسے پتہ چلے گا حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا؟ اس خواب غفلت میں مخمور امت کو کیسے پتہ چلے گا کہ سلطان الانبیاء کو کس نے اور کب شہید کیا؟ انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ دختر رسول کے قاتل کون ہیں؟ انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ امیر المومنین کے اصل قاتل کون تھے؟ انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن ابن علی کے قاتل کون ہیں؟ اللہ نے کربلا کو میرے لیے اسی دن سے منتخب کر لیا تھا جس دن زمین کو بچھایا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے میرے مقتل کی زیارت کی ہے۔ میرا مدفن میرے شیعوں کا مرکز ہوگا، وہاں ہمارے شیعوں کی دعائیں قبول ہوں گی۔ میرا مدفن دنیا اور آخرت میں ہمارے شیعوں کے لیے جائے امن ہوگا۔ یوم عاشور کربلا میں آ جانا، اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو تم سے مدد لے لوں گا۔
سردار جنات نے عرض کیا، قبلہ اگر آپ کی اطاعت فرض نہ ہوتی تو ہم ضرور آپ کی مخالفت کر کے آپ کے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالتے، لیکن جیسے آپ ارشاد فرمائیں ہمارے سر تسلیم خم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جیسی موت تم مارنا چاہتے ہو، اگر میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ پر قادر ہوں، لیکن مصلحت الہیہ اسی میں ہے کہ زندہ رہنے والے با بصیرت ہو کر زندہ رہیں اور مرنے والے با بصیرت ہو کر مریں۔ شب جمعہ 3 شعبان 60 ہجری، آپ 5ویں دن مدینے سے مکے میں پہنچے۔ اہلیان مکہ اور حج پر آنے والے اطراف و نواح سے لوگ جیسے جیسے سنتے گئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے گئے۔ ہر دوسرے دن عبداللہ ابن زبیر بھی آپ کے پاس آتا تھا۔ آپ کا مکے میں قیام سب سے زیادہ عبداللہ ابن زبیر کے لیے بوجھ تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فرزند رسول کی موجودگی میں میری بیعت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ جب اہل کوفہ کو پتہ چلا کہ معاویہ مر گیا ہے اور فرزند رسول حسین ابن علی نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکے آ گئے ہیں، تو سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے اور باہمی صلاح مشورے کیے۔ طے یہ پایا کہ فرزند رسول کو کوفے آنے کی دعوت دی جائے۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے آپس میں گفتگو کی اور کافی بحث و تمحیص کے بعد امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور پہلا خط امام حسین علیہ السلام کو مکے میں 10 ماہ رمضان کو موصول ہوا۔ اس کے بعد خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ایک دن میں 600 خطوط بھی آپ کو موصول ہوئے۔ جواب میں امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کو اس مضمون پر مشتمل خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے مومن اشراف کوفہ کے نام، آپ کی طرف سے میرے پاس آنے والوں میں سے ہانی اور سعید آپ کے آخری نامہ بر ہیں۔ جو کچھ تم نے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بغیر امام کے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ اگر آپ نہ آئے تو یوم حشر ہمارے اعمال کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ ہم نے اتمام حجت کر دیا ہے۔ چونکہ تم لوگوں نے تمام حجت کی بات کی ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ تمہاری دعوت کو قبول کروں۔ میں پیش بینی کے بطور اپنے بھائی، اپنے چچا زاد اور اپنے معتمد خاص، اپنے اہل بیت سے مسلم ابن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اگر مسلم نے مجھے لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا تھا تم اس پر قائم ہو تو میں بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ والسلام۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔